مشین اگر لیٹسٹ اور عمدہ ہو لیکن اس کو چلانے والے ہاتھ اناڑی ہوں تو نئی مشین کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اور اگر مشین پرانی ہو لیکن چلانے والا کاریگر، تجربہ کار اور قابل شخص ہو تو اس پرانی مشین سے بھی عمدہ کام لے لیتا ہے۔ صوفیاء کرام انسان کو کاریگر بناتے، اصلاح پر توجہ دیتے، بندے کو اہل بناتے تاکہ اس کی قابلیت اور اس کے وجود میں موجود اچھی خصلتوں سے انسانی معاشرے کو فائدہ ہو اور ایک مثالی اور شاندار معاشرہ بن سکے، جس کا اسلام نے خوبصورت نمونے پیش کیے ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قبیلہ ازد کا ایک وفد سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے بڑے اعلیٰ انداز سے گفتگو کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرز گفتگو سے خوش ہوئے اور انہیں فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ عرض کی حضور ہم اہل ایمان ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم میں 15 عادتیں ایسی ہیں جو ہمارے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا وہ کون سی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ 5 باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، استطاعت ہو زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کی استطاعت ہو حج کرتے ہیں۔ عرض کی حضور 5 عادتیں ہم میں یہ ہیں کہ ہم راحت، آسائش اور خوشی کے دنوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب تنگی، ناداری اور افلاس ہم پر طاری ہو ہم صبر کرتے ہیں، مصیبت آ جائے صبر کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات واقع ہو چکی قدرت کا فیصلہ سمجھ کر ہم اس پر راضی رہتے ہیں۔ دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ہم ثابت قدم رہتے ہیں، اور دشمن کی مصیبت پر، ان کی بلاؤں پر ہم خوشیاں نہیں مناتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ 15 خصلتیں سن کر بہت خوش ہوئے، ان کی تعریف فرمائی۔ فرمایا اللہ نے تمہیں انبیاء کے فہم جیسا فہم عطا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم 5 باتیں اور میں بتاتا ہوں، ان کو ان 15 کے ساتھ شامل کر لو، یہ 20 خصلتیں تمہارے ایمان کو کامل کر دیں گی۔ وہ 5 خصلتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، ایک ایک بات آب زر سے لکھی جائے تو بھی کم ہے، بلکہ یہ حکمت کا جہان ہے، مثالی اور عظیم تر انسانی سماج اور معاشرے کا راز ہے ان باتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کے کھانے کی نوبت نہ آئے اس کو ذخیرہ نہ کرنا۔ ارشاد فرمایا ایسی عمارتیں بنانے کے درپے نہ ہونا جس میں تمہیں دیر تک ہمیشہ رہنا نصیب نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز کل ہاتھوں سے نکل جائے گی ان چیزوں کی بنیاد پر دوسرے پر تکبر نہ کرنا، اپنے آپ کو برتر نہ سمجھنا۔ اور ارشاد فرمایا جس خدا کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے اس سے ڈرتے رہنا، اور جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کی تیاری کبھی نہ بھولنا۔ یہ خصلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لمبی چوڑی باتیں اور فلسفے ایک طرف، یہ 20 خصلتیں ہی ہر مومن اپنی عادت بنا لے، اپنے فکر و نظر میں شامل کر لے، اپنے نصاب حیات میں ان کو پہلی ترجیح کے طور پر شامل رکھ کر ان پر عمل پیرا ہو، دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔